عرض کاظمی اور ہمارے ساتھ ہیں جی وسیم الطاف صاحب. بہت شکریہ سر کہ آج آپ آئیں. تھینک یو سو مچ آفٹر اے لانگ ٹائم. تھینک یو فار ہیونگ می. سر پاکستان کو ایک بار پھر جو ہے وہ آئی ایم ایف کا لون کی جو قسط ہے یا کہہ لیجئے کہ جو ہم بڑے دنوں سے انتظار کر رہے تھے وہ پیسہ مل چکا ہے. اور دوسری طرف اگر ہم بھارت کو دیکھتے ہیں تو وہاں پہ جو ہے چاہے مائکروسافٹ ہو چاہے دوسری کمپنیز ہو امیزون وغیرہ بڑی بڑی انویسٹمنٹس آ رہی ہیں. تو کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ ہماری طرف اس طرح کا کچھ نہیں ہو رہا اور دوسری طرف انویسٹمنٹ جاری ہے اور ہم ابھی تک جشن منا رہے ہیں لون مل جانے کے اوپر, اور یہ لون ہمارا کتنے دن ہمیں خوشحال رکھ سکے گا یہ بھی آپ یقیناً آپ جو ہے جانتے ہوں گے. کیا کہیں گے؟ دیکھیے جی, یہ آئی ایم ایف سے جو پہلا ہم نے قرض لیا تھا وہ 1958 میں لیا تھا, اور 1958 سے لے کے اب تک ہم 23 لے چکے ہیں, اور 24واں جو ہے وہ اس وقت چل رہا ہے. جو آئی ایم ایف سے ہمارا جو لون ہے 24واں لون جو ہم نے لیا ہے وہ ابھی چل رہا ہے, اور اس کی ایک قسط جو ہے 1.2 بلین ڈالرز کی وہ ان کے جو ایگزیکٹو بورڈ ہے اس نے اپروو کر دی ہے. اس میں 1 بلین تو ای ایف ایف ہے, ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی, اور 200 ملین جو ہے وہ ہے آر ایس ایف. آر ایس ایف جو ہے یہ ایک ان کی فیسلٹی ہے جو کہ ریزیلینس اینڈ سسٹینیبلٹی فیسلٹی ہے, جو کہ یہ جو کلائمیٹ ریلیٹڈ ایشوز ہیں ان کو ڈیل کرنے کے لیے, ایفیکٹولی ہینڈل کرنے کے لیے ہمیں وہ دیتے ہیں. 37 منتھ لانگ یہ ایک پروگرام ہے یہ جو ابھی موجودہ ہے, اور اس کے 3.3 بلین ڈالرز اب تک ہمیں مل چکے ہیں. ٹوٹل 7 بلین ڈالرز ہیں جو ہمیں ملنے ہیں 37 منتھس میں. اب آپ نے جو سوال کیا کہ ہم تو 1958 سے یہ لیتے آ رہے ہیں, اور ابھی تک بھی ہم 2025 ابھی آ چکا ہے, یعنی جتنی میری عمر ہے اس سے زیادہ جو ہے وہ عرصہ ہو چکا ہے اس کو, لیکن there is no end in sight. حالانکہ شہباز شریف نے کہا ہے کہ جی ہم یہ آخری آئی ایم ایف پروگرام ہوگا, لیکن لگتا نہیں ہے ایسا. ابھی ہم کوسوں دور ہیں اس سے, اور ان کی جو یہ وہ ہمیں دیتے ہیں یہ فیسلٹی, وہ اس لیے دیتے ہیں کہ ہم فسکل ڈسپلن پیدا کریں, ہم اپنی ٹیکس بیس جو ہے اس کو براڈن کریں, ہم اپنا ریونیو انکریز کریں, ہم اسٹرکچرل ریفارمز کریں, ہم ایک فسکل ڈسپلن لے کے آئیں, ہم اپنی مانیٹری پالیسی کو ٹائٹ کریں. لیکن ہم اپنے جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں ان کو ہم جو بہت ہمیں یعنی نقصان دے رہے ہیں ان سے ہم پیچھا چھڑائیں, پرائیویٹائزیشن کریں, گورننس کو امپروو کریں. تو ان میں سے تو کچھ بھی نہیں ہو رہا, ہر چیز جو ہے وہ خراب ہوتی چلی جا رہی. تو یہ تو ہماری حالت ہے اس وقت. دوسری طرف آپ دیکھیں کہ امیزون اور مائکروسافٹ نے 52.5 بلین ڈالرز کمٹ کیے ہیں کہ وہ انڈیا میں ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کریں گے. ایف ڈی آئی جس کو کہتے ہیں, فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ, 52.5 بلین ڈالرز کی, اور اس میں 35 بلین ڈالرز وہ امیزون کرے گا 2030 تک, اور 17.5 بلین ڈالرز جو ہے وہ مائکروسافٹ کرے گا. یہ کریں گے. اکتوبر میں 15 بلین ڈالرز کمٹ کیے تھے گوگل نے, اور اسی طرح انٹیل نے انڈیا الیکٹرانکس کے ساتھ مل کے ٹاٹا الیکٹرانکس کے ساتھ انہوں نے ایک کیا ہے معاہدہ, جس کے تحت وہ انٹیل 14 بلین ڈالرز کی انویسٹمنٹ کرے گا انڈیا میں. تو یہ ہے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ, اور ملک جو ہوتے ہیں ان کی اکانومی اسٹیبلائز ہوتی ہے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ سے. ان کی اکانومی آئی ایم ایف کے قرضوں سے اسٹیبلائز نہیں ہوتی, جو کہ ہمارے کیس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم قرض پہ قرض لیے جا رہے ہیں, اور 1958 سے ہم آئی ایم ایف کا پروگرام اویل کر رہے ہیں, لیکن اسٹرکچرلی کوئی تبدیلی نہیں آئی. جی آرزو. لیکن سر ہم تو قرضہ واپس کرنے کے لیے یا لون واپس کرنے کے لیے بھی ایک مزید ایک لون لے لیتے ہیں کہ کیونکہ ہم نے اس کی جو انسٹالمنٹ دینی ہے
جو قرضہ لے رکھا ہے اس کا سود دینا ہے یا جو بھی انٹرسٹ اس کا پے کرنا ہے، ہم تو اس کے لیے بھی قرضہ مانگتے ہیں، ہمارا اپنے پاس سے تو کبھی ہو ہی نہیں پاتا۔ لیکن کیا وجہ ہے سر کہ کوئی کمپنی ایسی انویسٹمنٹ کے لیے پاکستان نہیں آتی جو بھارت چلے جاتے ہیں؟ یہ کوشش تو کرتے ہوں گے، شاید یہ آفر بھی کرتے ہوں گے گورنمنٹ، جو بھی گورنمنٹ آتی ہے، لیکن آپ کو کیا ریزن لگتا ہے کہ یہاں پہ کوئی انٹرسٹڈ نہیں ہوتا اپنا پیسہ انویسٹ کرنے میں؟ انویسٹر کانفیڈنس نہیں ہے نا، انویسٹر کانفیڈنس نہیں ہے۔ آپ دیکھیں نا، چائنیز نے یہاں پہ ہیوج انویسٹمنٹ کی سی پیک کے تحت، پھر گورنمنٹ تبدیل ہوئی تو ہر چیز جو تھی وہ بے یقینی کا شکار ہو گئی۔ دیکھیں، بہت سی چیزیں، ایک کلائمیٹ ہوتا ہے جو کہ انویسٹر کانفیڈنس کو بحال کرتا ہے، انویسٹر کانفیڈنس لے کے آتا ہے۔ آپ کے ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی ہو، آپ کے اندر جو ڈیموکریٹک ویلیوز ہیں ان کو آبزرو کیا جا رہا ہو، ملک کے اندر امن ہو، سکون ہو، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن نہ ہو، ملک کے خارجہ تعلقات اچھے ہوں، ملک کا ایک اعلیٰ مقام ہو انٹرنیشنل کمیٹی آف نیشنز میں، تو یہ چیزیں انویسٹر کانفیڈنس کو بوسٹ کرتی ہیں اور وہ لوگ پیسہ لے کے آتے ہیں، ان کو یقین ہوتا ہے۔ یہاں تو ہمارے اپنے ملک کے لوگ جنہوں نے انویسٹمنٹس کی، ہیوج انویسٹمنٹس کی، اب وہ ملک سے بھاگ کے جا رہے ہیں۔ ملک ریاض کے اوپر پتہ نہیں کتنے کیس بنے ہوئے ہیں، وہ دبئی میں بیٹھا ہوا ہے۔ اور اسی طرح بہت سی جو یہاں پہ باہر سے لوگ آئے، اوبر شروع ہوئی یہاں پہ بہت سی کمپنیز، اب میرے ذہن میں اس وقت نام نہیں آ رہے، لیکن یہاں پہ انویسٹمنٹس کی انہوں نے آ کے، لیکن وہ اب اتنے وہ حالات ان کے لیے خراب ہو گئے کہ وہ اب ملک سے جا رہے ہیں، یہاں سے ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ پروکٹر اینڈ گیمبل دیکھیں نا، پروکٹر اینڈ گیمبل جو ہے اس کی ہیوج انویسٹمنٹ تھی، اب وہ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں یہاں سے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ ایک تو بزنس فرینڈلی انوائرمنٹ نہیں ہے، ٹیکسز بہت زیادہ ہیں، یہاں پہ کوئی سنوائی نہیں ہے آپ کی کسی قسم کی، لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے، اور ملک کے اندر سکون نہیں ہے، امن نہیں ہے، ملک کے تعلقات خراب ہیں، خاص طور پہ جو ہماری نیبرنگ کنٹریز ہیں ان کے ساتھ تعلقات ہمارے خراب ہیں، ہر وقت کوئی نہ کوئی کانفلکٹ ہوتا رہتا ہے، دوسرے ملکوں کے ساتھ بھی، ملک کے اندر بھی اغوا کر لیا جاتا ہے لوگوں کو۔ چائنیز آپ نے دیکھا، وہ جو یہاں پہ انجینئرز تھے ان کو مار دیا گیا۔ تو یہ جب حالات ہوں گے تو پھر تو لوگ باہر سے پیسہ نہیں لے کے آئیں گے نا، لوگ تو یہاں سے پیسہ لے کے باہر جائیں گے۔ جیسے ہمارے بہت سے جو بزنس مین ہیں وہ اب ملک میں انویسٹمنٹ نہیں کر رہے، وہ ملک سے باہر لے کے جا رہے ہیں پیسہ، کیونکہ یہاں پہ ان کو سیکیورٹی نہیں ہے۔ سب سے بنیادی چیز سیکیورٹی ہوتی ہے۔ جس ملک میں سیکیورٹی نہ ہو، جس ملک میں کوئی پالیسیز کی کنٹینویشن نہ ہو، جہاں پہ کہ آپ کی حکومت کا کوئی پتہ نہ ہو کہ حکومت رہتی ہے نہیں رہتی، وہاں پہ کون انویسٹمنٹ کرے؟